زمانہ آئے گا کہ ایک شخص اپنے ایمان میں اپنے آپ کو اتنا پختہ سمجھے گا کہ وہ کسی کا بھی بیان سننے کے لیے تیار ہو جائے. ہم جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا جس عقیدے سے تعلق ہے، تو ہمیں چاہیے اسی عقیدے کے سچے اور اچھے علماء کی تقریروں کو سنا کریں. بس اوقات ہم ایسی مجالس میں چلے جاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ پڑھنا تو انہوں نے قرآن ہی ہے اور سنانا تو انہوں نے حدیث ہی ہے. حدیث اور قرآن ہی تو پڑھیں گے تو ہم جا کر ان کا قرآن اور حدیث سنیں گے، اس سے ہمارے ایمان کو بھی تقویت ملے گی، ہمارا ایمان تازہ ہوگا. ہمارے پاس اتنا قدوم نہیں ہے جس سے ہم ان کی کسی بات کا دفاع بھی کر سکیں. ایک تابعی جس کا نام حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ اور جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور کئی حدیثوں کے راوی بھی ہیں، اور ان کا انتقال تقریباً 95 ہجری میں ہوا تھا، اور 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا دور تھا، تو اس وقت اس تابعی کو شہید کر دیا گیا. یہ ایک تابعی اور اہل علم میں اس کا ایک بہت بڑا نام، اور شاگرد بھی کسی عام کے نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں بھی دی تھی کہ اللہ تمہیں سب سے بڑا فقیہ بنا دے. سبحان اللہ. وہ صحابی کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک بد نظر قسم کا شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ رکو میں تمہیں قرآن کی آیتیں سناتا ہوں، تمہیں قرآن سناتا ہوں اور تمہیں حدیث سناتا ہوں. کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو مجھے حدیث اور قرآن سنائے گا اور میرے مسلک پر تو غالب آ جائے گا تو میں اپنا مسلک چھوڑ کر تیرا تابع بن جاؤں گا. یہ فرمایا کہ اچھا اگر میں غالب نہ آیا تو پھر؟ تو اس شخص نے اس وقت نظر نے کہا کہ پھر ایسا ہوگا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر میرے مذہب پر آ جاؤ. کہا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، وہ یہودی یا کافر نہیں تھا، لیکن ان پر لیبر بد مذہبی کا تھا. جیسے آج کے اس دور میں ہم اپنے عقیدے کو بدلتے ہیں، کبھی کہاں چلے گئے کبھی کہاں چلے گئے، تو یہ شخص اس شخص کا بھی یہی انداز تھا. پھر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا ایسا ہے کہ ہم دونوں مناظرہ کر رہے ہوں، کوئی تیسرا بندہ آ جائے وہ اپنے دلائل دے دے جو ہم دونوں پر باری ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس نے شخص نے کہا کہ پھر ہم دونوں اس کے مذہب پر چلے جائیں. تو یہ ایک انداز ہے کہ ہر شخص اپنی طرف ہمیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تم جا کر اپنے عقیدے کی خیر کرو، میں جس مسلک پر ہوں جس عقیدے پر ہوں وہ سچا ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر مجھے گمراہ نہ کرو. قرآن کی آیتیں پڑھ کر مجھے گمراہ نہ کرو کہ میں جس عقیدے پر ہوں جہاں پر بھی ہوں صحیح ہوں. مجھے ضرورت نہیں کسی اور عقیدے کی مسلک کے بارے میں قرآن اور حدیث کو سننا، بلکہ جس عقیدے پر بھی ہوں اللہ نے مجھے صحیح عقیدہ عطا فرمایا. اب آج کے اس دور میں ہمیں دیکھیے کہ ہم کس طرح ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث تو سناتے ہیں تو قرآن اور حدیث سننے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی مجالس پر جا کر بیٹھتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ قوم ظالمین میں سے ہے جو قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ابھی داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع بالرجال
यदअना अनहु फवल्लाहि, कि फरमाया कि अगर कोई शख्स ये सुन ले कि दज्जाल आ चुका है, दज्जाल आ चुका है, इन्ना रजुला बिमा यअती व हुवा यहसिबु अन्नहु मुमिनुन, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फवल्लाहि, मुझे अल्लाह की कसम कि एक शख्स उसके बयान को सुनने चला जाए, उनकी बातों को सुनना चाहे, व हुवा यहसिबु अन्नहु मुमिनुन, और वो ये गुमान करता हो मैं तो ईमान वाला हूं, मुझे इसकी बातें क्या असर करेंगी। और आगे दज्जाल झूठ बोलने वाले को भी कहा जाता है। जैसे आज के इस दौर में हर मसलक वाले ने कुरान और हदीस को थामा, अपने मतलब की आयतों का हिस्सा सुनाते हैं, और ऐसी हदीसें जहां से अपना मतलब निकलता हो, जहां से उन्हें यह महसूस होता हो कि हमारा मसलक इससे सच्चा नजर आता है, तो वो हदीसें हमें सुनाया करते हैं। और हम ऐसे लोगों की मजालसों पर पहुंच जाए और ये ख्याल करते हुए हम तो पक्के सुनी है, हमें भला इनके कुरान और इनकी हदीसें हम पर भला क्या असर करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहुवा यहसिबु अन्नहु मुमिनुन, कि वो शख्स ये गुमान करता हो मैं तो ईमान वाला हूं, मैं तो मोमिन हूं, मैं ईमान में बड़ा पक्का हूं, मुझे इस दज्जाल की बातें सुनने से मेरा ईमान खाली नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फयतबअहु मिम्मा युबअसु बिही मिनश्शुबहाति, कि उनकी जब बातें सुनेगा तो अगर वो उनके ताबे नहीं भी होगा तो लेकिन अपने ईमान में शक जरूर करने बैठ जाएगा, अपने ईमान में शक जरूर करेगा। हालांकि दज्जाल का इल्म होगा कि ये दज्जाल है, जब वो कुछ बयान करेगा, कुछ सुनाएगा, तो सुनने वाला चाहे पक्का सुन्नी ही क्यों ना हो, चाहे पक्का मोमिन ही क्यों ना हो, जब उनकी बातें सुनेगा तो उनके शक व शुबा सुनेगा, तो ये भी हो सकता है कि उस शख्स की पैरवी करते हुए अपने मसला को और अपने दीन को भी छोड़ बैठे। ये हदीस मुबारक है, और इस हदीस ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, और हम तो अभी